قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارا جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کی نزاکت کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ انسانی جان جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ تو جب لوگ یہ طے نہیں کر سکے کہ جسم کے جان کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، جو انفرادیت ہے سرکار کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جو طے کیا ہے کہ ایمان مکمل ہی اس شخص کا ہوگا جو کامل طور پر رسول پاک سے محبت کرے گا، اس رشتے کی بقا کے لیے مسلمان کا ہر دم تازہ دم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ حضور علیہ السلام کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک منافق نے نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو اس شخص کے انکار کرنے پر جو قرآن پاک نے انداز اختیار کیا، تو اس انداز کی قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے، فرمایا فلا و ربک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مقدمے میں، ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ قبول نہیں کر لیتے۔ ابو جہل نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ چلیں عقیدہ توحید تو سمجھ میں آیا، چلیں ہم نے بالفرض اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے، لیکن ہم پھر بھی بتوں کی عبادت کریں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان نادانوں سے کہو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بت نہیں بنیں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرمائیے اگر یہ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ مقام دیکھیے کس طرح طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا۔ دین اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی محبت، نبی پاک کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کی ہر ادا کو دل و جان سے اپنائے رکھنا، نبی پاک کے ساتھ جڑے رہنا، یہ مسلمان کی بقا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ایک معاہدہ طے پا رہا تھا، تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک بڑے زیرک اور سمجھدار سمجھے جاتے تھے قریش میں سے، وہ یہاں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات دیکھنے اور کفار کا پیغام دینے کے لیے کافروں کے نمائندے بن کر، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ واپس لوٹ کر کے گئے تو انہوں نے جا کر کے کفار مکہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا وجہ؟ اسلحہ زیادہ ہے، جوان زیادہ ہیں، فوج زیادہ منظم ہے، انہیں جنگ کے فن حرب و ضرب کے طریقے زیادہ آتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں نے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد عربی کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یہ رنگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔
یعنی وہ حکم کرتے ہیں تو وہ بات ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے ہیں، تو جو قوم اس وارفتگی کے ساتھ ان سے پیار کرتی ہے وہ ان کے دین کے جھنڈے کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ آہستہ آہستہ نا مسلمان حضور کی محبت میں کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری بڑی خاص جگہوں پر بھی نظر آتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے محبت رسول دینی تھی نا، سکھانی تھی، وہ اس کی سوداگری کرتے ہیں، نعتیں بکتی، تقریریں بکتی ہیں، محفل نعت کو کمرشل کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز محبت رسول کے فروغ کا سبب بننا تھی، اس چیز کو پوری طور پر دنیا داری کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ سوتا جو ہر وقت ہرا رہنا چاہیے تھا، اس میں دراڑیں پڑنے لگی۔ آپ ڈھونڈیں اپنے ارد گرد، آپ کو وہ لوگ بڑے کم ملیں گے جو رات کو حضور کی یاد میں روتے ہیں۔ آپ تلاش کریں اپنے دل کے نہا خانے میں کہ میرا دل شہرت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اقتدار کے لیے کتنا تڑپتا ہے، دولت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، میرا دل اپنی واہ وار بلے بلے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور میرا دل حضور کے مدینے کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہمارے اندر سے وہ خاص چیز۔ اقبال کہنے لگے، کافروں سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسری بات ہے کہ فاقوں سے بھی نہیں ڈرتا، فاقہ کش ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کے دلوں کے اندر سے اگر تم نے معاذ اللہ حضور کی محبت نکال دی، پھر یہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اقبال کہنے لگے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی محبت نکال دو، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک رنگ بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ تیزی سے سرایت کر رہا ہے مسلمانوں میں۔ دولت سے اتنا عشق ہو گیا ہے اور اقتدار سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اور میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، سمجھدار ہے، ڈگری ہولڈر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے چینل بنا کے پیسے کمانے۔ آپ باہنر ہیں، آپ صلاحیت والے ہیں، آپ اللہ سے ڈریں، آپ کس راستے پہ چل نکلیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے اس ساری قوم کو معاذ اللہ فنکار اور اداکار بنا دینا ہے۔ جب آپ کا یہ انداز ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیے اخلاقیات کا اعلیٰ رویہ کہاں جائے گا؟ ہر چوتھا شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے مشہور ہو جانا چاہیے۔ یہ خدا کا کرم ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو، اس کے لیے اس قدر زیادہ بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی محبت جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی وہاں شہرت آ کے بیٹھ گئی ہے، اقتدار آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ ہر وقت رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبتوں کے رنگ نرالے ہیں۔ حضور نماز کا وقت تھا، ایک صلح پہ جانا پڑ گیا نبی پاک کو، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہونے والا تھا، تو صلح کرانا بڑا ضروری کام ہے، اور یہ اتنا ضروری کام ہے اس کے لیے نماز بھی لیٹ ہو جائے تو محبوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ٹائم نکالتے ہیں پر لڑائیاں کرانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو جماعت کرا لینا۔ اب سب کو پتا تھا کہ حضور کے بعد جماعت کرائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی کرائیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سرکار کو دیر ہو گئی، جناب صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب دوران نماز ہی حضور تشریف لے آئے۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کی توجہ دلائی کہ حضور آ گئے، این حالت نماز میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، یعنی نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں، ہن مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی۔ پیچھے ہٹے جناب صدیق اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز میں کہا ابو بکر نماز پڑھائیے۔ حضرت صدیق پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹ گئے تو اللہ کے محبوب آگے بڑے، نماز مکمل کرا کے حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے۔ نماز ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی، تکمیل نماز پر فرمایا جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کراؤ
تو حضرت صدیق کے لفظ اور جملے اور عقیدت اور وارفتگی اور احترام اور تعظیم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کا امام بن جائے۔ اگرچہ بعد میں حضور نے جب اپنے ایام وصال میں، جو ظاہری وصال کے ایام تھے علالت کے، ان میں محبوب نے حکم دیا تو جماعتیں کرائیں، لیکن تعظیم کا یہ حال ہے جناب صدیق کی تعظیم کا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ، تو اس معاہدے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تحریر لکھ رہے تھے، تو آپ نے لکھتے لکھتے لکھا محمد رسول اللہ، تو یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ تو قریش اس پر تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہی تو ہمارا مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کاٹیں۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نا، تو بات تو ایک ہی تھی۔ حضور نے فرمایا چلی علی اس طرح کرو، یہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم رکھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انہاں آپ ہی تے آکھیا سی، تو آپ ہی تے فرمایا سی۔ او بھائی تو فرمانے کو چھوڑ، تو مقام تعظیم تک نہیں پہنچا، تو رضا تک نہیں پہنچا۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، تو سمجھا ہی نہیں بات کو۔ وہ جی آپ نے کہا تھا، جناب کہا تھا، اور بھی کئی کچھ کہا تھا، لیکن آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چیز چن لی، باقی چھوڑ دی۔ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ شیر خدا پیچھے ہٹ گئے، پھر فرمایا کاٹ دو۔ عرض کی حضور نہیں کاٹا جاتا، نہیں کاٹنا آتا۔ گویا مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے۔ حضور لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے۔ کیا کہا اعلی حضرت نے؟ فرمانے لگے اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تمہیں تعظیم سمجھ میں نہیں آئی نبی پاک کی؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں مقام رسالت معاب کیا ہے؟ تو سمجھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑا حضرت مولا علی کے ہاتھ سے، حضرت علی تڑپ کے پیچھے رو رہے ہیں۔ حضور کاٹا جاتا تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری، تیروں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کاٹا نہیں جاتا۔ تو حضور نے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ دی۔ آپ یہ چند حدیثیں اور چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ سمجھیں کہ نبی پاک کی محبت کا دین میں معیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی عشق رسول کی تحریک کے سربراہ کا نام ہے اپنے دور میں۔ اس دور کے اندر جب لوگ کچی باتیں کرنے لگ گئے تھے اور کہتے تھے کیا ہو گیا، اللہ نے ایک رسول بھیجے تھے پیغام دے کے چلے گئے، تو فرمایا تم سمجھے نہیں یہ کس رسول کی بات ہے، یہ نرے رسول اللہ نہیں ہے، یہ حبیب اللہ بھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا نبی پاک کتنے مالک ہے؟ تو فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا میں مالک سمجھتا ہوں محبوب، چونکہ اللہ کے محبوب ہیں۔ عزیز اعلیٰ حضرت بریلوی نے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری نجات صرف دروازہ رسول سے جڑنے میں ہے، تمہاری کامیابی صرف اور صرف نبی پاک کی غلامی میں ہے۔ تم جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر حضور سے جوڑ نہیں لیتے،
تمہارا بچنا ممکن ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو خود کہا ہے ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا اختلاف کرنے والوں ہم تو تمہاری باتیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، ایک شخص اختلاف کر رہا تھا نا فاضل بریلوی سے، کہہ رہا تھا نہیں مدینہ نہیں مکہ افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بات مان لی ہے۔ دیکھو اختلاف مانا ہے، کہنے لگے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ اور مان لے ہی پائی تیری گل نہ سا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم نے مان لیا ہے پر تو ہمارا مسئلہ بھی تو سمجھنا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ پھر نقطہ دیا فاضل بریلوی نے، فرمانے لگے تم مسئلہ نہیں سمجھتے، مکے میں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 کے برابر ہے، اور اگر ایک گناہ ہو جائے تو وہ بھی لاکھ ہی جے۔ ہاں مدینہ شریف میں نیکی کا ثواب 50,000 ہے، پر گناہ ہو جائے نا تو لکھا کتنا جاتا ہے؟ 1۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر کبھی تم اپنی جان پہ ظلم کر لو نا تو یا اللہ کدھر جائیں؟ مکے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بھی بولے، اور ایسا بولے اردو والے مجھے معاف کر دیں، یوں گج وج کے بولے، یوں عشق میں رج کے بولے۔ 2-4 جملے پنجابی کے مستعار لے رہا ہوں، یوں گج وج کے اور محبت میں رج کے بولے۔ کہنے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو۔ کہنے لگے وہ نیک بننے والوں، مدینے میں تو گناہگار بھی نبی پاک کے بڑے چہیتے ہیں۔ کہتے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، یہ مدینہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے۔ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ پھر پتہ ہم چونکہ اللہ نے کہا تھا جان پہ ظلم کر لو تو مدینے چلے جانا، تو فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت، تو کہا جی پھر آپ نے حج نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں میری ادھر کی نیت ہے۔ کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، باقی اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک۔ عشق رسول کی لذت، عشق رسول کا ذائقہ، عشق رسول کی تڑپ جو آپ کو فاضل بریلوی کے ہاں ملے گی نا، وہ کہیں اور۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یار اور بھی تو بڑی جگہ ہے نا جہاں سے خیر مل سکتی ہے، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کرنے میں بھی خیر ہے، یہ کرنے میں بھی بھلا ہے، یہ کرنے میں بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، منکر اپنا لب لو کوئی اور، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم پر بس آپ رحمت کریں، یہ منکر ہے یہ ڈھونڈیں اگر انہوں نے کوئی اور ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ داغ دلوی بڑے استاد آدمی تھے، اقبال کے بھی استاد تھے، مجھے ان کے جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا نا، جملے سے اختلاف ہے۔
لیکن بڑا آدمی تھا، ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں داغ دہلوی، کہتے تھے یہ مولانا احمد رضا مولوی ہو کے اتنا اعلیٰ شعر کہتا ہے. انہاں مولویوں نے گل کی تاں مینوں اعتراض ہے. مولوی ہو کے کیونکہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا جی، ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رٹا، کہیں نہ کہیں فتویٰ انہیں یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں مولوی ہو کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا. اب یہ دیکھیے یہ شعر ہے، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت. کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ حضور کی رفعت شان کیا ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، نبی پاک کی مسند اللہ کے عرش پہ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں فلانا مسند نشین ہے، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا. حضور بھی مسند نشین ہے، کہاں کے؟ عرش حق ہے مسند رفعت. یہ حضور کی رفعت کی مسند ہے عرش حق. مہربانی کرنا یار ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات بڑی مزے کی ہے. تو کہا اتنی ہے حضور کی رفعت شان؟ کہنے لگے نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کہنے لگے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا، حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا سرکار کی شان کیا ہے. بس ہلکا سا محبوب نے سجدے میں جانا ہے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ محبوب پہ وار کے دیتا ہے جسے بھی دیتا ہے. تو لا و رب العرش جس کو جو ملا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کو مسئلہ سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے اور کوشش کر کے پڑھا ہے. ان پر اگر ایک کتاب 2 جگہ سے چھپی تو میں نے کوشش کی کہ وہ جو دوسرا چھاپا ہے اسے بھی ذرا دیکھوں. میں نے غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے. 3 باتیں اگر میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. کل مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں لیکن رائے تو دے سکتا ہوں نا. 3 چیزوں کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. ایک علم، ایک عمل اور تیسرا عشق. دیکھیں میں اخلاص بھی کہہ سکتا تھا، وہ عمل میں آ گیا ہے. میں تبلیغ بھی کہہ سکتا تھا، عمل میں آ گئی ہے. میں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سکھانے پڑھانے میں وقت گزار دیا، پر چلو میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے. ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا خود کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں. تو نے کیوں بات بڑھائی ہے؟ وہ کیوں ویسے کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ علم، عمل اور عشق. اور اقبال کا بھی آپ سارا فلسفہ ڈھونڈیں گے نا تو اقبال بھی آپ کو ہر جگہ عشق کی بات کرتے نظر آئیں. اقبال بھی کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، سوچ سمجھ کے چلے تو عقل پکی ہوتی ہے. اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے. ابھی تو جناب اس کی کوئی دلیل بھی دیں. کہتے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ اتنی آگ ہے، جسم نازک ہے، کیسے کام چلے گا. فرمایا عشق کود بھی گیا تھا. تو
تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے سراپا عشق، آپ دیکھیں نا لوگ نعت پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مطلب کچھ نعتیں ایسی ہیں جن میں نا مزہ نہیں آتا. آپ نے نا نعت کہی ہے پر وہ تعریف، یعنی میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو وہ نعت خواں کہنے لگا کہ میری ایک نعت آپ نے ضرور سننی ہے، شاید اس کا خیال تھا کہ میرے سننے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے 2-4 شعر پڑھے تو میری طبیعت پر تو بوجھ بننے لگا. وہ نعت کیا سنا رہا تھا؟ ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے. اب میں نے اسے کہا یار مطلب نعت بھی تو کوئی نعت ہونی چاہیے، کوئی تو طبیعت بھی ہو نا. آپ حضور کے لیے شعر کہہ رہے ہیں، اچھا ہر بندے کا شاعر ہونا بھی ضروری نہیں. کچھ بندے نا بیچارے کچھ نہیں آتا. وہ ملا جامی کے پاس ایک شخص اپنی شاعری اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا جناب یہ میں نے بڑی محنت کر کے شاعری لکھی، اب آپ کو سنانے آیا ہوں. اچھا بندہ مروت والا ہوتا ہے، شریف آدمی کہہ کچھ نہیں سکتا. بہت سارے لوگ لے آتے ہیں کتابیں، کہتے ہیں اس پہ تقریر لکھ دے. کیا کرے بندہ؟ جو ہے وہی کہنا ہے نا. بندے چاہتے ہیں ہماری تعریف کرے، آپ کہیں کیا بات. تو ملا جامی کو اس نے شعر سنائے، کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے. کیا کہا جا سکتا تھا؟ اس نے پھر کہا کیسے ہیں؟ فرمایا اچھے. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میری شاعری اتنی اچھی کیوں ہے؟ میں نے لکھنے کے بعد نا اسے غلاف کعبہ سے مس کیا ہے، پھر میں نے اسے حجر اسود سے لگایا ہے، پھر مقام ابراہیم سے لگایا ہے. حضرت جامی اس کی بات سن کے نہ تنگ آ گئے. کہنے لگے تجھے ساری جگہ نظر آئی تھی، آب زمزم والا کنواں نظر نہیں آیا تھا؟ ایک ڈبکی وہاں بھی اگر لگا دیتا تو چلو مہربانی ہو جاتی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی کلفٹن پہ نا 2 شاعر بھاگے جا رہے تھے، ایک آگے آگے دوسرا پیچھے پیچھے. تو اگلا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو میں نے روک لیا. میں کہ پا جی کی ہویا ہے؟ اسے آخیا وہ اپنی نظم سنا گیا اور میری نہیں پہ سنتا. آپ کو نئی شاعری آتی تو بھائی آپ نہ کریں، لیکن حضور کے لیے آپ نعت کہیں تو نعت ذرا سونی. دیکھیں نا یہ انداز ہے، نبی پاک کے لیے کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مر جاؤں اس انداز تکلم پر. میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں، اور بڑا کچھ کہہ کے آخر میں کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ. وہ اعلیٰ حضرت گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ. پرانی تصویریں جن لوگوں نے دیکھی ہیں نا حرم شریف کی، تو پرانی تصویروں میں نا گنبد خضرا شریف کے سامنے 2 کھجوروں کے درخت تھے، بالکل سرکار کے روضہ پاک کے سامنے. اب مدینہ شریف میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو ایک شاعر نے شعر کہا. اس نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے تو نے نبی پاک کے حجرے کو خیمہ لیلا کہہ دیا، یہ کیا بات؟ اس نے اعتراض کیا. کہنے لگا مولانا اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے. آپ کہہ دیں شعر تو فرمایا کہہ دیتے ہیں. اگر یہی استعارہ یہی تشبیہ لے کے شعر کہنا ہے تو کہہ دیتے ہیں. فرمانے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. کہہ دیتے ہیں اگر کہنا ہے تو. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور انہوں نے جب نبی پاک کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری.
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کی بات کی، محبت کی بات کی، تعظیم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کی بات کی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے کہا کہ جو حضور کی شان میں ادنا بے ادبی کرے، ادنا سے ہلکا جملہ بولے، وہ تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، حضور کے لیے کچے لفظ استعمال کرتا۔ تو جس طرح بال مکھن سے نکالا جاتا ہے، یوں نکال کے اسے پھینک دو، اس لیے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کی۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، ہمارے علماء نے نا، مشائخ نے محنت بڑی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت زبردست حامی تھے دو قومی نظریے کی۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا ایک جمعیت ہے، مسلمان کو نا بڑا ڈٹ کے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے اپنے مذہب کے معاملے میں۔ دنیا کے اندر نا ایک تحریک چل رہی ہے کہ لوگوں کو مذہب پسند نہیں رہنے دینا۔ یا آپ کبھی کچھ لوگوں کے بارے میں سنیں گے تو کہیں گے مولوی، ملا، مسجد، مدرسہ، اوے تو اپنا بچہ مدرسے پا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا تو مدرسہ دیکھ تو صحیح آ کے، تجھے پتہ چلے مدرسہ ہوتا کیا ہے۔ ہاں تجھے سمجھ آئے، تجھے کیا پتہ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ تو یونیورسٹی ہے، مدرسہ تو حضور کے مدرسے صفہ سے پھوٹنے والی کرنوں کی روشنی ہے۔ تجھے کیا پتہ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، امام غزالی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے میدانوں میں انقلاب برپا کیا۔ یہ آپ کا ترکی کا صدر جو کئی سالوں سے اپنے ملک کو ترقی دے رہا ہے، جو بھی موجود ہے اس وقت، رجب طیب، مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی، ایک مدرسے کا فاضل۔ مدرسہ اور دین اور کتاب و سنت، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، ہندسہ، علم، الجبرا، جیومیٹری۔ وہ ایک صاحب نے آ کے نا حساب کا ایک سوال پوچھا، ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ٹیچر تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اسی وقت کاغذ قلم منگایا، ان کے چائے پینے سے پہلے مسئلہ حل کر دیا۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک دفعہ ایک صاحب پوچھنے لگے، جی مولوی صاحب کتنا پڑھے نے؟ اپنے خطیب صاحب کے بارے میں، نیا خطیب انہوں نے کتنا پڑھے؟ انہوں نے کہا درس نظامی کیتا ہے۔ نہیں، پڑھے کنہ نے؟ تو اب تو ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، کچھ یہ کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جذبات وہ نہیں رہے، تو کبھی جذبات بڑے تازہ ہوتے تھے تو کئی دفعہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کہا جناب کتنا پڑھے ہو؟ میں میٹرک ہوں۔ میں کہا جنہوں نے پوچھ دے پے وہ پی ایچ ڈی جے۔ آپ مدرسے کے مفتی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ساڈا بال تے شرارت کرے تے بڑی پڑھی لکھی کرتا ہے، مدرسے دا بچہ وہ تو شرارت بڑی سیانی کرتا ہے، آپ یقین کریں قابو نہیں آتے، جو مرضی کر لیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان طلباء کو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسی وقت لکھ کے دیا مسئلہ حل کر کے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جناب یہ آپ نے علم ریاضی کیوں پڑھا اور کیسے پڑھا اور کیا ضرورت پڑی؟ فرمانے لگے ہمیں کوئی نہیں ضرورت ریاضی کی، وہ تو وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ انتقال کر جائے تو بیوی کو 1/8 ملے گا تو کتنا ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو کتنے بنیں گے، اور بیٹی کو 1 ملے گا تو کتنا بنے گا۔ یہ نا دین کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم نے ذرا جمع تفریق سیکھی ہے۔ ہم نے اس ریاضی کو بھی مدینے والے کے دین کا غلام ہی بنایا ہے اس کے لیے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے نا علم سیکھنا، ایک ہوتا ہے علم سمجھانا۔ کچھ لوگ عالم بڑے ہوتے ہیں پر اپنا علم آگے سمجھا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، بعض مسجدوں میں نا جمعے کی جو اذان ہے نا وہ بالکل خطیب کے سامنے ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطیب کو تو پتہ ہے میں جمعہ پڑھنے آنا ہے، تھوڑا سا پیچھے دو، کوئی اور بھی سن لے، مسجد کے پچھلے کونے میں اذان پڑھو۔ جو یہاں بھی دیتے ہیں اذان ان کی بھی ہو جاتی ہے، فروئی مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ فتویٰ دیا تو بعض بندے نا تیار کھڑے ہوتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے،
انہوں نے لڑائی شروع کر دی. کہنے لگے یہ تو ہم تو وہ بعض بندے کہتے نا میں 40 سال تو نمازاں پڑھ رہے ہیں. بھئی علم دا تعلق تجربے نال نہیں کہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے تو آپ نماز صحیح پڑھ لیتے ہیں. آپ سیکھ کے پڑھے. یہ تجربے کا اس سے انہوں نے کہا جی ساری زندگی کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے امام کے سامنے جمعے کی دوسری اذان دے رہے ہیں. انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا, باقاعدہ پرچہ کرا دیا, کبھی لڑائی کرا دی ہے. اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے, اور عدالت کو عدالت کہتے بھی نہیں تھے, کہتے تھے یہ کچہری ہے. عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو. جاتے نہیں تھے. وہ جو آواز نہیں دیتے فلاں بن فلاں حاضر ہو, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. آپ نے اسے بلا کے سارا سمجھا دیا. وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ پیش ہوئے, تو وہ آواز دینے والا چونکہ مرید تھا جج صاحب کا, وہ جج صاحب نے وہ کیس پڑھا سارا کہ لڑائی یہ ہے. ایک مولوی کہتا ہے اذان یہاں ہونی چاہیے, دوسرا کہتا ہے باہر ہونی چاہیے جمعے کی دوسری اذان, یہ لڑائی ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان کو بلا, ان پر مقدمہ ہے. تو وہ جج کے بالکل پاس کھڑا ہو کے نا, اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا نا, بالکل جج کے سامنے کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی حاضر ہو. وہ سمجھایا ہوا تھا. تو وہ جج کہنے لگا او باہر جا کے کہہ میں تو آیا بیٹھا ہوں. کہنے لگا جی یہی تو وہ کہتے ہیں, یہی تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو آئے ہوئے ہیں جمعہ پڑھانے, ذرا ادھر جا کے اذان دے کسی اور کے بھی کان میں چلی جائے. یہی تو وہ سمجھاتے ہیں. تو فاضل بریلوی عالم تھے, عاشق تھے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں دین پھیلانا, بتانا اور سمجھانا آتا. زندگی بھر حضور کے دین کی بات کی. ہم بڑے دیوانے لوگ ہیں, لیکن ہم ان کے سوچ سمجھ کے دیوانے ہیں. ان کے آپ معاصرین کو پڑھے تو ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا ان سے اختلاف ہے, پر ہم یہ کہنے میں حق بجانے گئے کہ بندہ عاشق رسول تھا. ان کے عشق میں اور حضور کی غلامی میں کوئی شک کر سکتا؟ میرے دوستو, اپنے بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھیں. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے, کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں, وہاں تقریر پنجابی میں ہو, سرائکی میں ہو, ملک کے کسی کونے میں, وہاں سندھی میں تقریر ہو رہی ہو, سلام اردو میں ہوتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ, شم بزم ہدایت پہ. پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کہاں بیٹھ کے لکھا تھا اللہ نے قبولیت عامہ عطا کر دی. ہر جگہ گونجتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا. اپنے بزرگوں کو پڑھیں, اور فاضل بریلوی کا یہ سبق کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا سارا کچھ حضور کی ذات ہے. ہم نے نبی پاک سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونا, حضور کے قدموں سے جڑ کے رہنا, نبی پاک کی غلامی میں زندگی گزارنی. یہی ہم رہیں گے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے. اعلیٰ حضرت کا ذاتی پیغام کوئی بھی نہیں, ان کا پیغام عشق رسول کا پیغام, محبت رسول کا پیغام ہے. عزیز دوستو, یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں جب لوگ جانوروں کی مظلومیت کا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے زبان ہے بیچارہ, اپنا دکھ, اپنی تکلیف, اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا. اس کے دل میں کیا خواہش ہے اور اس کے من میں کیا جذبہ ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا, بیچارہ بے زبان. زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دی ہوئی ہمیں دولت ہے, یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں, جو ہماری طلب ہوتی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں, جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز کے 2 طرح کے استعمال ہوتے ہیں, اس کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے قیامت میں بڑا پچھتائیں گے, اور جو اپنی باتوں کو اور اپنے لہجوں کو محتاط رکھیں گے, اللہ سے ڈر کر گفتگو کریں گے, قیامت میں اجر پائیں گے.
مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے کہ کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی تم بات کرتے ہوئے اس طرح کا جملہ بولتے ہو، اس طرح کی بات کہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کئی دفعہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی وزن اور اثر نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے بولنا، لیکن جو لوگ کم گو ہوتے ہیں، جن سے لوگ سننا چاہتے ہیں پر وہ کہتے تھوڑا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا وزن بھی ہوتا ہے اور ان کے جملوں کا حسن بھی ہوتا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کا معاشرے میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنی تو ہے، اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ گفتگو کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قبیلوں میں جو جملے زیادہ بولے جاتے ہیں نا، وہی جملے ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہماری کہی ہوئی باتیں وہ صرف باتیں نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے اندر سبق بن کے لوگوں کے کانوں میں اتر کر ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتی، اور پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، آپ کوئی دکھ اپنا سنانے لگے نا، کبھی کوئی اپنی تکلیف کسی اپنے پیارے کو بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو نکل آتے ہیں۔ یعنی آپ کی بات آپ پر اثر کر گئی، اور آپ کوئی ہنسی والی بات کرنے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے، کوئی خوش طبی والا جملہ کہنے لگے، تو بعض لوگوں سے بات ہوتی نہیں، وہ بات سنانے سے پہلے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیجئے گا بات کو کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے نا جیسی معاشرے میں روز ہوتی ہیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہ باتیں کرنے سے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دل کو مایوس بھی کر دیں گی۔ اور اگر آپ بار بار اس طرح کی گفتگو کریں گے نا، اللہ بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اگر یہ جملے آپ دہرائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل تازہ ہونے لگا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہونے لگی۔ کیوں آج لوگوں کو سوسائٹی میں ایک دوسرے سے پیار نہیں رہا؟ ہم باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہم اپنے رویے کو تلخ بنا لیتے ہیں، سبھی پر تنقید کرتے پھرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی خوبصورت کرنی چاہیے، سلجھی ہوئی کرنی چاہیے، نکھری ہوئی کرنی چاہیے، باتوں کا وضو ہونا چاہیے، لفظوں میں حسن ہونا چاہیے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے۔ تو خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور اگر کوئی چاہے کہ میری باتیں بڑی میٹھی ہو جائیں، میری گفتگو بڑی حسین ہو جائے، میرا لب و لہجہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، میرے انداز سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ صبح و شام اور کوئی بات نہ کرے، بس ذکر مصطفیٰ کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔
آپ حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، حضور علیہ السلام کی گفتگو کریں، نبی پاک کے حسن کی، جمال کی، فضائل کی، خصائل کی، حسن کی، کردار کی، صحابہ پر شفقت کرنے کی، امت کے لیے دعائیں کرنے، عالمی منشور دینے کی، دستور زندگی دینے کی، دستور حیات دینے کی آپ بات کریں۔ میرے عزیز، حضور کا ذکر پاک کریں۔ ویسے رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضور کا ذکر بلند ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، یہ ہر وقت بلند ہے۔ اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا اور بڑا انوکھا کر کے کیا۔ کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ ہے، کہیں کہا سراج منیر ہے، کہیں کہا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہیں کہا محبوب پاک علیہ السلام کافۃ للناس۔ مختلف زاویوں سے ذکر رکھا۔ اور مزے کی بات، حضور کی ولادت سے پہلے بھی نبی پاک کے تذکرے، سارے نبیوں کو بٹھا کے عہد لیا کہ وعدہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب آئیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ ایسا وعدہ کیا کہ وہ نا حضور کا ذکر ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہی چلے گئے۔ جناب آدم نے بھی اپنی اولاد سے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت امام ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ہر جگہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو غلام کا تو حق زیادہ بنتا ہے، غلام کی ذمہ داری سو زیادہ بنتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بار بار کہے کہ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، آ حضور کا ذکر پاک کر، نبی پاک علیہ السلام کا کیوں کرے اتنا ذکر، کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نا، جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، دنیا پہ تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے۔ تو یہ سنو نہ ذرا،
حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھے نا ذرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے قیامت والے دن نا سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوگا۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت کی، حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کی بات کرے۔ ویسے یہ کہ میں کہہ چکا ہوں حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جدھر بھی کان لگائیں باتیں نبی پاک کی، بس حضور کا تذکرہ۔ پتہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں کو۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، سالانہ ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا تھا۔ لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع ہے۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ تو محمود بڑے پیار سے بلاتے، محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے۔ ایک دن محمود نے آواز دی اور آواز دے کہا او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا۔ اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا۔ حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر جھکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا ہے، لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا ہے۔ ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ آداب کا خیال نہیں ہوتا، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں
تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں. پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جایا کرتے. یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا تھا. آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی. وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے. آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے. آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ ذکر رسالت مآب ہے. اور پھر مجھے بتلائیے، جس محفل میں آپ یوں 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے. اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا لطف. بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے. تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟ کیا معیار آپ نے دیا ہے؟ یہ لب و لہجہ ہے. نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا حسن. کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں. حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو. دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا ایک رنگ ہے. ان آداب کا خیال کیجیے. گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا تو اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا. اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی، انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی. آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو، تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے. اس ذکر کی خاص کیفیت، ذکر رسالت مآب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا نہ خواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی، تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مفکر اسلام، پیر طریقت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا. ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے جناب پیچھے دیکھیں، ہو جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھیں. ایمرجنسی میں القاب یاد. لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو نا، غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سانپ ایمرجنسی نہیں، بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے. حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بارگاہ رسالت ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا، کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ.
हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, वो जरा मेरे पैर को सांप ने डस लिया। इस एमरजेंसी में भी उन्हें आदाब भूले, उन्हें अदब नहीं भूला, एहतराम नहीं भूला। एक होती है रूटीन की बातें वो करें, लेकिन जब बात जिक्र रिसालत माब की आए ना, तो जरा थोड़ा सा ना लहजे को तब्दील करें, जरा अंदाज को बदले, जरा तौर तरीके चेंज करे, आपका रंग ढंग बदल जाए, ज़ौक़ बदल जाए। दो भाई, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटे का कारोबार बड़ा सेट है, डिग्री बड़ी अच्छी है, कमाता भी ज्यादा है, तालीम भी ज्यादा है, लोग भी उसे ज्यादा जानते। अब दोनों भाई इकट्ठे बैठे, बड़ा भी छोटा भी। तो अब किसी ने उनमें से पूछा कि तुम में से बड़ा कौन है, तो उमर बताएगा कि डिग्री बताई जाएगी। बताइए क्या पूछा उसने? मसलन वो कहेगा कि ये मुझसे 10 जमातें ज्यादा पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता, वो रुतबा नहीं बताते, उम्र ही बताते हैं। बल्कि वो छोटा भी बोल के कहता है जी यही बड़े हैं, छोटा मैं हूं। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? बिला मिसाल व बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो जाहिर है वो चचा हैं तो उम्र में बड़े हैं। किसी शख्स ने हजरत अब्बास से पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो जाहिरी बात है पूछने वाला भी जानता था कि हुजूर नबी है, और सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया है। हुजूर का रुतबा सबसे बड़ा है। वो सवाल करने वाला भी इस हकीकत से आशना था। पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? अब जाहिर है पूछ वो उमर ही रहा है, रुतबे का उसे पता है, लेकिन चूंकि बात जिक्र रिसालत माब की है, हुजूर का जिक्र करना है, नबी पाक की बात करनी है, तो ये जरा हजरत अब्बास का अंदाज देखिए। कहा क्या कहा आपने? कहा मैंने पूछा था आप बड़े हैं कि हुजूर? तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े वही हैं, ऐ पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहां बेअदबी, अदब करें। जिक्र रिसालत माब हो तो अदब करें, एहतराम करें, और इसी तरह हुजूर के फैसलों का भी एहतराम करें। अगर नबी पाक ने कहा सूद हराम है तो फिर सूद हराम है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हुदूदुल्लाह का ख्याल करना है तो फिर हुदूदुल्लाह का ख्याल करना है। फिर ये भी हुजूर का अदब है कि जो फैसले नबी पाक ने किए, उम्मत फिर अपने दिल में पूरी तौर पर इंशराह सदर रखे और हर फैसले को कबूल भी करे। और जिस तरह दीन मस्जिद में बयान होता है ना, इसी तरह अदालत में भी बयान हो और इसी तरह पार्लियामेंट में भी बयान हो। फिर हमें ये समझना चाहिए, तो एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो हर वक्त हो, दूसरा बादब हो, और तीसरा ना जरा ज़ौक़ के साथ हो। यानी आपकी ना अपनी कैफियत भी वो बनी हुई हो, वो निरे लफ्ज ना हो। एक नात खान साहब एक नात लिख के आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए, और उस नात में उन्होंने शेर कुछ इस तरह से लिखे थे कि या रसूलल्लाह मैं आपके लिए बड़ा तड़पता हूँ, बड़ा रोता हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं आती, बेचैन रहता हूँ। तो वो शेर आला हजरत को दिखाए तो फाजिल बरेलवी फरमाने लगे तुम्हारी ये कैफियत भी है, हुजूर की याद में रात भर जागते हो? कहने लगे नहीं जी नहीं, ये तो शेर है ना। तो फरमाने लगे झूठ बोलते हो माज़अल्लाह नबी पाक की बारगाह में। हुजूर के लिए वो कहो जो तुम्हारी कैफियत है, जो तुम्हारा रंग है, जो ढंग है। वो हमारा भी नाथ खां आजकल कहता है ना, दुनिया छड़नी पई ते छड़ देंगा, पर सदफ मैं दामन हुजूर दा छड़ना नहीं। ते उन्होंने कहिए ना चल तू 5000 ही छड़ दे विचों, वो भी छड़न लई तैयार, वो दुनिया छड़न नूं तैयार है, अपनी फीस छड़न नूं तैयार। तो झूठ बोलते हो माज़अल्लाह हुजूर की बारगाह। जो तुम्हारा हाल नहीं है वो बयान करते हो, तुम्हारी वो कैफियत ही नहीं है उसका इजहार करते हो। ये तो वो बारगाह है जहां हमेशा
مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز ہی اور ہونا چاہیے، اور لوگوں کی کیفیت نہیں۔ حضور کا ذکر کریں تو ذرا ذکر میں کھو جائیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں تو اس تذکرے میں محو ہو جائیں، یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ، انداز، آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں۔ آپ کبھی کبھی ایک تو ہے نا کہ محفل میں نعت خاں نے نعت سنائی ہے، آپ واسطے جا کے کسی نعت خاں سے ملے، یار میں بڑا بے چین ہوں، مجھے میرے نبی کی کوئی نعت سناؤ۔ آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا، آج بس حضور کا ذکر پاک سننا ہے۔ آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی۔ اتنے بڑے تاجر، اتنا نام مکے میں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ خبر کی تصدیق کے لیے گئے کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ آپ کو نام بتاؤں وہ کون تھے جانے والے؟ چونکہ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں نا، ان جانے والوں میں سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ ایسے سادہ ہی بتانے والی بات تو نہیں نا، آؤ نا ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے بٹھا لیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، کبھی کمالات کا، کبھی حسن کا، کبھی جمال کا، کبھی نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا، کبھی کردار کا، کبھی اجلی سونی اور حسین تعلیمات کا۔ اس طرح جناب صدیق اکبر نے ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں ذکر کیا، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ اچھا اب اس ذکر کو کہاں کہاں کرنا ہے؟ جب بچے کی شادی رکھنے لگے نا تو پھر بھی حضور کا ذکر کریں کہ بھلا نبی پاک نے شادی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، حضور نے نکاح کے بارے میں کس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس وقت بھی ذکر رسول کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صرف مال دیکھ کر شادی نہ کرنا، مال انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ او کما قال، یا رسول اللہ کیا دیکھ کے؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا، اخلاق دیکھ کے شادی کرنا۔ آپ نے پیسہ دیکھا ہے اور لڑکے کا اخلاق دیکھا ہی نہیں، اور بیچاری بیٹی کی زندگی عذاب بن گئی، اس سے جیا ہی نہیں جاتا، اتنے تلخ جملے بولتا ہے شوہر کے، وہ بیچاری رات بھر سو نہیں پاتی۔ آپ نے صرف یہ دیکھا ہے مال اچھا کماتا ہے، اور پھر آپ نے کچھ اسی طرح کا رویہ بعض جگہوں پہ بیٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی جہیز کتنا لائے گی، ڈگری کتنی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جس عورت کی زبان تلخ ہوتی ہے اس کا شوہر کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو نفسیاتی ہوتے دیکھا ہے، چند ایک ایسے کیس بھی میرے سننے میں آئے جن کے گھر کے اندر ماحول تلخ ہے تو بیچارے کچھ نہیں کر پاتے۔ خدا را بچی کو دیکھیں، اگر اخلاق ٹھیک ہے تو لائیں۔ اس وقت بھی ذکر رسالت مآب تلاش کرو، نکاح سے پہلے بھی، اور جب تجارت کرو نا تجارت، تب بھی ذکر رسول کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ جب نئی دکان شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، نعتیں پڑھواتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان سے پوچھوں کہ میرا خیال ہے آپ تلاوت اور نعت اس لیے کرا رہے ہیں کہ میں دکان اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کروں گا، اسی لیے پڑھاتے ہوں گے، میرا خیال ہے اسی لیے پڑھاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں برکت ہو جائے گی، بھئی برکت تو رب رسول کی بات مان، برکت ہی برکت ہے۔
یہ برکت کس چیز کا نام رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اس سے پہلے سورہ یاسین پڑھا لے تو برکت ہو جائے گی. یہ کیسی برکت؟ آپ قرآن کی برکت بھی حاصل کریں پر قانون کے بتائے ہوئے قانون پر بھی تو عمل کریں نا. آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کریں, ذکر رسول کریں. آپ اپنا رنگ بدلتا ہوا دیکھیں گے, انداز بدلتا ہوا دیکھیں گے, طور طریقے بدلتے ہوئے دیکھیں گے. میرے نبی نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر, اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو آپ اس وقت بھی ذکر رسول کریں. آپ غلاموں اور ملازموں سے جب گفتگو کریں تو پھر بھی حضور کے ذکر کو یاد رکھیں. میرے نبی نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا, جو خود پہننا انہیں بھی پہنانا, اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا. او میرے بھائیوں, اس وقت بھی حضور کا ذکر کرو. زندگی کے ہر شعبے میں, ہر مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں. آپ ہر جگہ حضور کا ذکر کریں. جو کام شروع کرنے لگے, جس شعبہ میں جانے لگے, پہلے یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. یہی ذکر رسول ہے, یہی نبی پاک کی ہمارے لیے تعلیمات ہے, یہی حضور کا ہمیں دیا ہوا دین ہے. ذکر رسالت مآب ہر وقت کرنا ہے, ادب سے کرنا ہے, سنجیدگی سے کرنا ہے, شوق سے کرنا ہے, اور صرف مسجد میں نہیں کرنا, گھر میں بھی کرنا ہے. صرف ختموں پہ نہیں کرنا, شادی اور ولیمے پہ بھی کرنا ہے. ہر موقع پر نبی پاک کے ذکر کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے.